بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹس عطر من اللہ کا جو کل بیان آیا ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور جو اس نے بیان دیا ہے جو بلوچستان کی خواتین احتجاج اسلام آباد میں کر رہی ہیں اس پر بات کریں گے۔ اور جسٹس عطر من اللہ کے دو جو فیصلے تھے، اگر وہ فیصلے کاش اس وقت ساتھ دیتے تو آج عدالتی نظام کیا ہوتا۔ سب سے پہلے جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ بلوچستان کی جو خواتین بیٹھی ہیں سڑکوں پر، ہمیں شرم آنی چاہیے اور ہمارا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ جسٹس عطر من اللہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھاتے ہیں، یہ کریڈٹ جسٹس عطر من اللہ صاحب کو جاتا ہے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف کی امید تھی۔ جب عامر فاروق آیا تو جسٹس عطر من اللہ کو کیوں سپریم کورٹ لایا گیا؟ کیونکہ جسٹس عطر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ اس کو اس لیے سپریم کورٹ لایا گیا تاکہ یہ جو دوسری عدالتیں ہیں، مثال کے طور پر جو اس میں کرنا تھا عامر فاروق نے جو کروایا ہے وہ تھا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت پہلا ٹچ تھا کہ عمران خان کو جسٹس عطر من اللہ توہین عدالت میں نائل کر دے، لیکن جسٹس عطر من اللہ نے عمران خان کو نائل نہ کیا اور عمران خان کا کیس فارغ کر دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ جسٹس عطر من اللہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا کر سپریم کورٹ میں لایا، اور پھر اس کے بعد ٹاؤٹ جج جسٹس عامر فاروق لایا گیا۔ اس نے جو عدالتی نظام کے ساتھ کیا، لیکن عامر فاروق صاحب اور جسٹس میر غلام زیب صاحب نے عمران خان کو سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جو دیکھیے جسٹس عطر من اللہ تھا تو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کرنا ناممکن تھا۔ جب جسٹس بنا اپنا جو تھا عامر فاروق، اس وقت عمران خان کو اغوا کرنا آسان تھا، اس لیے جسٹس عطر من اللہ کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا تھا۔ تو جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ ہماری آزاد عدلیہ ہونی چاہیے اور آزاد جج ہونے چاہیے تاکہ انصاف و قانون کے مطابق فیصلے ہوں، لیکن پاکستان میں کیا انصاف و قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ جسٹس عطر من اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لوگ پتہ ہے ان کو بازیاب کرانے میں بھی اہم کردار کیا، اور جسٹس عطر من اللہ کے جو 5 جج لگائے گئے تھے وہ بھی قابل ذکر ہیں، جسٹس بابر فروز ستار، جسٹس محسن اختر کیانی اور دیگر جج صاحبان جو ہیں۔ تو جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ اب سپریم کورٹ میں آزاد جج ہونے چاہیے۔ جسٹس عطر من اللہ کے پاس سپریم کورٹ میں کوئی اتنا اختیار نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ 26 آئینی ترمیم کو روکتے، لیکن جسٹس عطر من اللہ صاحب کاش آپ اس وقت ساتھ دیتے تو پاکستان کی عدلیہ آزاد ہوتی۔ جب 14 مئی کو چیف جسٹس بندیال نے لے، آپ اس وقت اٹھ کر چلے گئے تھے اور قاضی فیضی صاحب کو سپورٹ کرنے والے بینچ ججوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ اس وقت آئین و قانون کے آپ اس کے ساتھ ہوتے تو اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر علی خان تو بہت ہی کچھ ہوتا، لیکن افسوس کہ یہ کچھ نہ ہو سکا، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ نے سب کچھ کیا اور سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے۔ تو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، جسٹس عطر من اللہ صاحب اگر اس وقت آپ دیتے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا۔ جسٹس عطر من اللہ اب ریمارکس نہیں، اگر آپ کو عدلیہ کو بحال کرنا ہے تو کھڑا ہونا ہوگا، ریمارک اور سے نہیں ہوگا، پریکٹیکل کام کرنا ہوگا۔ تو سپریم کورٹ میں جمال مندوخیل صاحب جیسے جج بھی ہیں جو آئینی بینچ کے ممبر بننے کے لیے پاکستان میں آئین و قانون، جمال مندوخیل صاحب کو آئینی بینچ چھوڑ دینا چاہیے، اس بنیاد پر کہ ہم نے منصور علی شاہ نے مقرر کی تو راتوں رات سماعت مقرر، اس کے بعد آئینی جو ہو ترمیم کا تھا اس کو کیس سننے کی جرات بھی نہیں کر سکے۔ تو جمال مندوخیل صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اس وقت بے نقاب ہو چکے ہیں کہ آپ عدلیہ کو بگاڑنے میں آپ کا بھی کردار آپ نے کہا تھا کہ آپ کو حق نہیں دفاع کا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو جج صاحب، محترم جج صاحب، آپ نے ٹاؤٹ جج صاحب، آپ نے سب سے پہلے جو لوگوں کو اغوا کرنے والا 63 کا فیصلہ جو وہ آپ کے منہ پر کلنگ ہے، وہ 26 آئینی ترمیم اور قاضی فیض عیسیٰ کو سپورٹ کرنے میں آپ کا بھی اہم کردار ہے۔ اور یحییٰ افریدی صاحب، آپ تو کبھی انصاف کرنا پسند ہی نہیں کرتے، جب بھی بڑا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیس آتا تھا تو جب اسٹیبلشمنٹ کو پسند آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔
ہمیں پہلے بھی شک سے آپ کی بنیاد اسی لیے کہ آپ بڑے کیسوں کو نہ سنیں اور فوری طور پر اٹھ کر چلے۔ آپ جسرت رحمۃ اللہ کا جو بیان ہے، یہ سپریم کورٹ میں کوئی اوقات نہیں رکھتا، نہ کوئی کرتا ہے، جب تک 10 اور 12 جج کھڑے نہیں ہوں گے اور فیصلہ نہیں کریں گے اور پریس کونسل کر کے آزادی طریق نہیں کریں گے تو پاکستان کی عدلیہ کو اب کھڑا ہونا ہوگا۔ بہت سے ایسے جج ہیں جو قاضی فیضی سے کہ پالتو بھی جج ہیں، جیسے ہاشم ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا، اور اس کے بعد ایک ہاش کاکڑ ہے جو صدیق جان کی خبر ٹھیک ہے کہ ہمیں جنوبی پنجاب کے ججوں نے مار ڈالا، ورنہ ہمت ہمیں کیا تھی۔ جو آئے ہیں جج، اب دیکھتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔